أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ولا يمسك فلا مرسل له من بعده. یعنی اللہ نے جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دی اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو روک دے اس کو کوئی کھولنے والا نہیں۔ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اکثر یہ کہا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یعنی اے اللہ، جو آپ نے دیا اس کو کوئی روکنے والا نہیں، جو آپ نے روک دیا اس کو کوئی دینے والا نہیں، اور کسی کوشش والے کی کوشش آپ کے مقابلے میں نفع نہیں دے سکتی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت شریفہ کے تحت میں آیت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر سوار ہوئے، مجھے اپنے پیچھے ردیف بنا لیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر فرمائے، لڑکے، میں نے عرض کیا حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ تم کو یاد رکھے گا۔ تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اس کو ہر حال میں اپنے سامنے پاؤ گے، تو تم امن اور عافیت اور خوش عیشی کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو پہچانو تو تمہاری مصیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ تم کو پہچانے گا۔ جب تم کو سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے سوال کرو، مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگو۔ جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے قلم تقدیر اس کو لکھ چکا ہے۔ اگر ساری مخلوقات مل کر اس کی کوشش کریں کہ تم کو ایسا نفع پہنچاویں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں نہیں رکھا تو وہ ہرگز ایسا نہ کر سکیں گے۔ اور ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کا واقعہ لکھا کہ ایک لکڑہارا اسے ملا، گرمی کا موسم، جنگل میں وہ شکار میں تھے اور وہ اپنے لکڑی کاٹنے میں لگا ہوا تھا۔ تو ہارون رشید نے اس کو ایک ہیرا دیا، نکلو اسے بیچ کے کوئی کاروبار کر لینا، اس پریشانی سے بچ جائے گا۔ اس نے کیا کام کرا، وہ ہیرا لے کے اپنی پگڑی میں باندھ لیا۔ راستے میں کوئی ندی تھی کہ ندی میں سے نکلنا پڑتا تھا، اس لیے اس نے اس کو ہیرے کو پگڑی میں باندھ لیا اور لکڑی بکڑی سب چھوڑ کے اور لے کے کڑاڑی واپس چل دیا۔ اب پگڑی میں ہیرا بندھا ہوا اور پگڑی میں روٹی بندھی ہوئی، اوپر سے ایک چیل آئی اور فوراً پگڑی کو لے کے بھاگ گئی۔ اب ہیرا بھی گیا، روٹی بھی گئی اور لکڑی بھی نہ کٹی اس دن۔ اب اور پریشان۔ اب اس کے بعد میں پھر اپنے بیچارہ پھر لگ گیا لکڑی کاٹنا۔ پھر کچھ دن کے بعد میں خلیفہ ہارون رشید اسے پھر ملا اور اس سے کہا کہ بھئی ہم نے تجھے ہیرا دیا تھا، تو نے اسے بیچ کے کچھ کرا کیوں نہیں؟ نکے جی وہ تو ایسا ایسا ہو گیا، نکلا اب کے دے رہے ہیں، ذرا دھیان سے رکھنا۔ جو ٹھیک ہے، اس نے بجائے پگڑی کا انٹی میں گھسیٹ دبا لیا اسے کہ اب کے دیکھو تک کیسے چین لے جائے اسے۔ اب جب ندی پار کر رہا تھا تو ایک دم سے ندی میں کسی گڈھے میں ایسا پیر گیا کہ انٹی ونٹی سب کھل گئی، ہیرا غائب۔ اب پھر بیچارہ پھر لکڑی کاٹنے لگا اور پھر کاٹتے کاٹتے پھر ملا اس کو بادشاہ کو۔ بادشاہ نے کہا بھائی تیرا بھی عجیب معاملہ ہے۔ پھر غیب سے ندا آئی کہ ہارون، جس کو ہم چاہیں اس کو عطا کرتے ہیں، تیرے عطا کرنے سے کسی کی گزر بسر نہیں ہوتی، جس کو ہم چاہیں جب جس کو ملتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ تو اسے مالدار کرنا چاہے تو تیرے اس سے مالدار ہو جائے۔ پھر خلیفہ ہارون رشید نے اس کو چند پیسے دیے کہ لے چلیے تھوڑا بہت کھانا وانا بنا لینا اس کا، مالدار تو جب ہی ہوگا جب اللہ چاہے گا تجھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کو لے کے گھر پہنچا، لکڑی کا گٹھڑ بھی اور وہ بھی کچھ پیسے۔ انہوں نے کہا گھر والی سے کیا لاؤں، آج پیسے آئے ہیں، آج جاؤ مچھلی لاؤ، مچھلی کو جی کر رہا ہے۔ اب وہ مچھلی لایا، تو جب مچھلی لایا
تو اس کی عورت نے جب مچھلی کا پیٹ چیک کیا تو دیکھو اس میں یہ کیا نکلا چمکدار چیز، تو وہی ہیرا اس کے مچھلی کے پیٹ میں مل گیا اسے۔ اب جب وہ لکڑی لے کے اس کو پکانا بیٹھی کھانے کو، تو لکڑیوں میں وہ پگڑی الجھی ہوئی تھی، اس کی لکڑ کاٹ کے لایا جیسے لپیٹ کے، اسی میں وہ ہیرا بھی لکڑیوں میں تھا، تو دونوں مل گئے۔ تو یہ ہے اللہ کی عطا کہ جب اللہ عطا فرمانا چاہے تو سمندر میں سے بھی نکال کے دے دے، لکڑیوں میں سے بھی دے دے، اور جب نہیں چاہے تو انٹی میں سے ہیرے کو غائب کر دے اور پگڑی میں سے چیل سے اڑوا دے۔ تو اللہ اگر چاہتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ نصیحتیں فرمائی ہیں، تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا، تم اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھو گے تو تم کو ایسا نقصان کوئی پہنچا ہی نہیں سکتا۔ اگر تم کر سکتے ہو کہ یقین کے ساتھ صبر پر عمل کرو۔ آج کل ہم کیا ہیں، ہم بے صبر ہیں، کوئی دقت آئی پریشانی آئی اب ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں بے صبری میں، صبر نہیں کر رہے، ورنہ صبر کر لیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ایسا ضرور کرو۔ اگر اس پر قدرت نہیں ہے کہ تم کچھ کر سکتے ہو تو صبر تو کر سکتے ہو، کیونکہ اپنی خلاف تباہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر اور برکت ہے۔ اور خوب سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد صبر کے ساتھ اور مصیبت کے ساتھ راحت اور تنگی کے ساتھ فراخی ہے۔ یہ حدیث ترمذی مسند احمد میں بھی بسند صحیح مذکور ہے۔ افسوس ہے کہ قرآن کے اس واضح اعلان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھر کی تعلیمات کے باوجود یہ امت پھر اس معاملے میں بھٹکنے لگی۔ سارے خدائی اختیارات مخلوقات کو بانٹ رکھے ہیں۔ آج ایسے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے جو مصیبت کے وقت میں بجائے خدا تعالیٰ کے پکارنے کے اور اس سے دعا مانگنے کے مختلف ناموں کی دہائی دیتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، غیروں سے مدد مانگتے ہیں، خدا تعالیٰ کی طرف دھیان تک نہیں ہوتا۔ انبیاء اولیاء کے توسل سے دعا مانگنا دوسری بات ہے، وہ جائز ہے، لیکن غیر اللہ کی طرف بھاگنا کہ ہماری مصیبت وہاں سے ہٹے گی، ہماری تکلیف وہ دور کرے گا، ہماری تکلیف کا راستہ وہاں سے بنے گا، یہ سارے شرک کے دروازے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی دقت ہوا کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف آیا کرتے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ اگر مسجد میں بھی پیٹ میں درد ہو جائے مسجد میں بھی نماز چھوڑ کے بھگ جائیں، ارے کہاں پیٹ میں ڈاکٹر کے پاس ہوگا، ڈاکٹروں کا ڈاکٹر خود مسجد والا موجود ہے، حکیموں کا حکیم۔ 2 رکعت نماز پڑھو اور پڑھنے کے بعد میں پھر اللہ سے مانگو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے راستے کھولتا ہے۔ لیکن ہمارا مزاج اسباب سے جڑا ہوا ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز تو ایک فریضہ ہے، بس اس کو تو فارملٹی طور پہ کرنا ہی ہے، باقی تو کام تو سارے اسباب سے ہی ہوں گے، کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کمائے گا تبھی کھائے گا آدمی، کھانے کو تو گدھے گھوڑے بھی کھاتے ہیں، ان کی کوئی دکان نہیں ہے اور کوئی ان کی تجارت نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے، صرف ایک ہی مخلوق تو ہے جو کما کے کھاتے ہیں انسان، باقی تو 18,000 مخلوقات میں سے ساری مخلوق کمایا کھاتی، اور انسان سے زیادہ کھاتے ہیں۔ بھینس کتنا کھاتی ہے روزانہ، ہاتھی اس سے بھی زیادہ کھاتا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں، مچھلی سمندر کے اندر۔ ایک بتا رہے تھے ایک دن اس میں تاریخی اس میں سمندر میں جو سب سے بڑی مچھلی کی تحقیق کی گئی اہل سائنس نے، اس کا دل 90,000 کونٹل کا بتایا، 90,000 کونٹل کا دل ہی دل ہے اس کا، 90,000 کونٹل کا دل ہی دل بتا رہے اس کا، وہ لکھ رہے کہ اس مچھلی کو جو ہم نے تجزیہ کیا ہے تو اس میں کتنا 1000 کونٹل وزن ہے، اتنی 1000 روزانہ یہ غذا کھاتی ہے، اور اس کا دل جب ناپا تولا گیا تو 90,000 کونٹل کا نکلا۔ اب بتاؤ، اب جس کا ایک مچھلی کا اتنا دل ہے تو اس کا پیٹ کتنا بڑا، اور پھر اس کے غذا کا طریقہ وہ بتلا رہے تھے کہ اس کا منہ لمبا چوڑا، اس کو سمندر میں کھول کے بیٹھ جاتی ہے، اب اس کے اندر بہت سارے کیڑے مکوڑے مچھلیاں سمندر کے جانور وہاں آتے ہیں، اور اس کا منہ جال جیسا پورے کو پھیلا کے کھول کے پڑی رہتی ہے،
اور جب دیکھتی ہے کہ ہاں اب اس میں بہت سی مچھلیاں بھر گئی ہیں، فوراً منہ کو سکیڑ لیتی ہے، پیٹ بھر لیتی ہے اپنے۔ تو جو ایسے جانور، ایسی مخلوقات اللہ کی سمندروں میں اور فضاؤں میں، ہواؤں میں، خلاؤں میں وہاں پر رہ رہی ہیں، تو ہم انسان کو تو کیا چاہیے، ذرا سا 200-250 گرام، 1 کلو 2 کلو بہت زیادہ خوراک ہوگا، کوئی 1.5-2 کلو لاسٹ تو لاکھ، تو اتنی خوراک، اور جبکہ خوراک کا رزق کا وعدہ خود اللہ نے فرما رکھا ہے، لیکن ہم بے صبر اتنے ہیں کہ ہم سے صبر ہی نہیں ہوتا۔ بعض وقت دیکھا نا دعوتوں میں کہ سب کھانا نگاہ میں دسترخوان، ارے تو دسترخوان صحیح لا ادھر دے، حالانکہ دسترخوان لگنے کے بعد سنت بھی ادا ہوگی، سنت طریقے سے کھایا بھی جائے گا، اور دسترخوان پہ بہت سی نعمتیں فرصت سے رکھی جائیں گی، لیکن ہم میں بعض آدمی اتنا ارے تو لا ادھر دے، ان کو پلیٹ والے، ارے پلیٹ کس نے دیکھ لیا، روٹی پہ رکھ دیں، اب کھا رہے ہیں کیونکہ صبر نہیں ہے، تو یہ بے صبری ہوتی ہے۔ اور اگر صبر سے کام لے لیا آدمی، اب جیسے جہاں پر وہ ہوتا ہے نا کون سا سسٹم، کھڑے ہو کے کھاوائیں، جب اس میں کتنی بھاگا دوڑی ہوئے اور کتنی بے صبری رہے، یوں سمجھے قورمہ کی پوری ڈشیں پلٹ لے پلیٹ میں، اور بہت سے پلٹ بھی لے ہوئے بہت ساری، اور پلٹ کے 2-4 لقمے کھائے پھر چھوڑ دیا وہیں پہ، اب پڑاؤ بکھر رہا، تو یہ سب بے صبری کی بات تھی، ورنہ صبر سے، اطمینان سے، امن سے کھاتا، بڑے سکون سے پیٹ بھرتا۔ ایسے ہی ہمارا کمانے کے معاملے میں، انٹی میں بہت سے پیسے رکھے ہیں، گھر میں رکھے ہیں، بینک میں رکھے ہیں، بہت سا مال رکھا ہے، اور پھر کمانے کی اتنی فکر ہے کہ نماز بھی بھگ بھگ کے پڑھ رہے ہیں، تعلیم میں بھی نہیں بیٹھ پا رہے، اور دنیا کے اور کام بھی نہیں کر پا رہے، بیاہ شادیوں میں کہیں سے کارڈ دعوت آ جائے، ارے نکے یہاں تو مرنے کی فرصت نہ، انہیں ایسے ٹائم پہ بیاہ کرنا ملا، ایسے ٹائم پہ کمائی کا موقع، جبکہ بتیرا پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہر ایک کے پاس الحمدللہ موجود ہے کہ اپنی زندگی بھر روکھی سوکھی روٹی کھا کر اللہ اللہ کر سکتا ہے، اور اتنے کپڑے سب کے پاس موجود ہیں کہ اگر پوری زندگی خریدے بھی نہیں، کوڑا دان میں سے اٹھا کے لا کے پہننا چاہے، پوری زندگی پہن کر گزارا کر سکتا ہے آج کے دور میں۔ اتنی فراوانیاں اللہ رب العالمین نے عطا فرما رکھی ہیں، لیکن ہمارے مزاج میں بے صبری ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کے شواہد موجود ہیں، لیکن براہ راست کسی مخلوق کو حاجت روائی کے لیے پکارنا، اس سے اپنی حاجتیں مانگنا، اس قرآنی حکم کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ مزارات اولیاء یا بزرگوں کے آستانوں پر جانا کوئی گناہ نہیں، جانا چاہیے، لیکن ہم لوگ کیوں جاتے ہیں؟ کام نہیں چل رہا صاحب، اجمیر کی درگاہ پہ جا کے چادر چڑھائیں گے، وہاں مانگیں گے خواجہ سے جا کر، اب یہ شرک ہے۔ آستانوں پہ جاؤ اور جانے کے بعد میں وہاں کل کلام پڑھو، اور پھر اپنے آپ بارے میں سوچو کہ میں کیسا ہوں، یہ کیسا، یہ بھی ایک اللہ کا بندہ تھا، لیکن اس نے اللہ کی عبادت کی، اللہ نے اس کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کیا، پھر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، ایسا نہ صحیح کم سے کم اس کی اتباع کرنے والا بنا دے۔ یہ ہے آستانوں پہ جانے کا مقصد۔ یہی قبرستان کا معاملہ، قبرستان میں خوب جاؤ، روزانہ جاؤ، صبح جاؤ، شام جاؤ، ہفتے میں، مہینے میں، سال میں تو کم سے کم ایک بار چلے ہی جاؤ، اور جا کے پھر یہ دیکھو کہ یہاں کتنے سارے لوگ آباد ہیں، ان کو جا کے سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، اور سلام کرنے کے بعد میں پھر ان کے لیے کل کلام پڑھو، جو کچھ بھی آتا ہے، کچھ بھی اگر نہیں تو چاروں کل علم شریف درود پاک یہ پڑھ کے ان کے لیے اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ اگر ان کی مغفرت نہ ہوئی ہے مغفرت فرما دے، مغفرت ہو گئی ان کے درجے بلند کر دے، اور پھر یہ سوچو کہ مجھے بھی یہیں آنا ہے، میرا بھی ایک دن ایسا ہی معاملہ ہونا ہے۔ یہ سوچ کر، اس سوچ کے لحاظ سے قبرستان جانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ ثواب ہے، جانا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کہاں جا رہے ہیں؟ قبرستان، اگربتی لے لی، بس پھول لے لیے، نہ سلام کیا وہاں جا کے ان کو، نہ ان کے لیے کل کلام پڑھا، اور بس گئے اور جا کے اسے اگربتی کو فضول خرچی کر کے چلے آئے۔ نور صاحب خوشبو ہوگی، خوشبو تو زندوں کے لیے ہوتی ہے، مرحومین کی خوشبو تو ان کو ایصال و ثواب ہے۔ اب کوئی اگر نہیں جانا چاہے تو گھر بیٹھ کر بھی بھیج سکتا ہے، کیونکہ ثواب کو پہنچانے والا تو اللہ ہے۔ پھر آسان طریقہ یہ ہے کہ روزانہ صبح شام ہر وقت کبھی بھی جب بھی چاہو کل کلام پڑھو اور اپنے مرحومین کو ثواب پہنچا دو، بولو مت انہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صراط مستقیم پر قائم رکھے، لیکن ہم صراط مستقیم سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ دیندار ہیں وہ اپنے دینداری کے زوم میں ہٹے ہوئے، انہوں نے دین کی چند لائنیں پکڑ رکھی ہیں، اسی کو بس یوں سمجھ رہے ہیں ہم نے مکمل دین پکڑ لیا۔
اور جو دین سے دور ہیں وہ یوں غفلت میں ہے کہ صاحب ہم تو بد دین ہیں، اب کیا کریں، ٹائم ملتا نہیں، دینداری ہمیں آتی نہیں، صاحب ٹھیک ہے صاحب جیسا بھی ہو رہا، وقت گزر رہا، کٹ جائے جیسا بھی کٹ جائے، یہ بھی صراط مستقیم سے ہٹنا ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں فرمایا کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی اپنے سب بندوں پر غالب اور قادر ہے اور سب اس کے تحت قدرت اور محتاج ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انسان، خواہ اللہ کا رسول مقرب ہو یا دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، اپنے ہر ارادے میں کامیاب نہیں ہوتا اور اس کی ہر مراد پوری نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے تمام مخلوقات میں۔ ایسا نہیں کہ انسانوں میں ہی، رسولوں میں ہی، نبیوں میں ہی نہیں، بلکہ اللہ کے بعد جو مقام اور مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ نہ کسی کا تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا، وہ سب سے بڑے۔ لیکن ان کی مراد تمنا کیا تھی کہ میرا سارا خاندان ایمان میں آ جائے، سارے انسان مسلمان بن جائیں، جہاں بھی جاتے وہیں دین کی دعوت دیتے، وہیں لوگوں کو دین کی طرف بلاتے اور یوں فرماتے کہ میری تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے کہ آگ دہک رہی ہو اور تم اس میں گر رہے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں اس سے ہٹا رہا ہوں۔ یہ آپ کی تمنا ہوتی تھی ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر جگہ۔ لیکن بہت سی جگہ آپ کی تمنا نہیں ہوئی پوری، کیونکہ اللہ کی منشا نہیں تھی۔ اور یہ بھی بتلانا مقصود تھا کہ نبی مختار کل نہیں ہوتا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے ہوتے ہوئے پھر بھی مختار کل نہیں تھے۔ چچا کی روح نکلنے کا قریب وقت ہے اور چپ چاپ کہہ رہے ہیں کان میں جا کے، چچا کان میں ہی پڑھ لو، چپ چاپ پڑھ لو کلمہ۔ اتنے میں ابو جہل آ جاتا ہے، کیا بھتیجے کے بہکاوے میں آ رہے ہو کیا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور ابو جہل اپنی جہالت کی دعوت دے رہا ہے کہ برادری اس دین سے ہٹ جاؤ کیا، برادری کے اس سے اپنے مذہب سے ہٹ رہے ہو کیا، بھتیجے کی بات مانو گے کیا؟ اور وہ اس کو یہ دعوت دے رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے دعوت نبی کو تسلیم نہیں کیا۔ اب بتاؤ نبی کی کتنی بڑی چاہت تھی وہ چچا کہ جن کے ساتھ بیٹھ کر کھایا ایک ہی پلیٹ میں، وہ چچا جنہوں نے 2.5 پونے 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعیب بن ابی طالب کے اندر قید ہو کر اس میں لاک ڈاؤن میں زندگی گزاری۔ جیسے لاک ڈاؤن ہوتا ہے نا، اس میں تو پھر بھی کھانے پینے کی کچھ اشیاء ملے ہیں، لیکن وہاں پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فل بائیکاٹ کیا تھا قریش مکہ نے، کہ ان سے نہ کوئی سامان ان کو دے گا، نہ ان سے کوئی لے گا، نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان سے ملے گا، یہاں تک کہ 2.5 پونے 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گھرانہ بائیکاٹ میں رہا۔ تو وہ چچا جو اس بائیکاٹ میں بھی آپ کے ساتھ ہے، یعنی اتنا ہمدرد، اور آپ کو اپنے بستر میں لٹاتے تھے، اپنے ساتھ سلاتے تھے، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چچا میرے کان میں پڑھ لو، ارے ان کی برادر یوں کہے گی کہ مرتے وقت اپنے بھتیجے کے دین کو تسلیم کر لیا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہاں یہ مراد پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حکیم بھی تو ہے، اس کے تمام افعال عین حکمت ہے۔ اگر اس طرح سے نبی انبیاء کی ہر خواہش پوری ہو جاتی تو سارے نبیوں کی امتیں ایمان لے آتی۔ سب نبیوں کی چاہت یہی ہوتی تھی کہ میری ساری امت ایمان لے آوے، مسلمان بن جائے، لیکن بعض نبی کی کئی سال محنت کے بعد بھی ایک بھی نہیں لایا ایمان، تو پتہ یہ چلا کہ نبی بھی مختار کل نہیں ہوتے، وہ بھی محتاج ہوتے ہیں اللہ کے، اور اللہ تبارک و تعالی حکیم بھی ہے، وہ حکمت کے اعتبار سے تمام افعال کو انجام فرماتا ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے۔ اس میں لفظ قاہر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اور لفظ حکیم سے اس کے علم محیط کا بیان کر کے بتلا دیا کہ تمام صفات کمال علم و قدرت میں منحصر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں میں یکتا ہے۔ اللہ جیسی قدرت کسی کو نہیں، اللہ جیسا علم کسی کے پاس نہیں۔ 5ویں آیت کا ایک خاص واقعہ نزول عامہ مفسرین نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ اہل مکہ کا ایک وفد کہتے ہیں جماعت کو، گروہ کو، ڈیلیگیشن کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اس پر آپ کا گواہ کون ہے؟
کیونکہ ہمیں کوئی آدمی ایسا نہیں ملا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہو، حالانکہ ہم نے یہود سے نصارہ سے اس کی تحقیق میں پوری کوشش کی ہے۔ اب دیکھو ان کا جھوٹ، یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی گواہ ملا نہیں، جبکہ آپ کی گواہی تو آس پاس کی دیواریں بھی دیا کرتی تھی، اور درخت بھی دیا کرتے تھے، کنکریاں بھی دیا کرتی تھی، اور یہ یوں کہہ رہے ہیں نا ہم نے یہود و نصارہ سے اس کی تحقیق میں پوری کوشش کی ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، قل ای شیء اکبر شہادہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یوں فرما دیجئے کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی شہادت ہوگی؟ تم تو ان چیزوں کو لے رہے ہو جو سب مخلوقات میں، میرا گواہ تو میرا اللہ موجود ہے جس کے قبضے میں سارے جہان اور سب کا نفع اور نقصان۔ پھر آپ فرمائیے کہ میرا اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی سے مراد وہ معجزات، وہ آیات بینات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کے متعلق ظاہر فرمائی۔ اسی لیے اس کے بعد اہل مکہ کو خطاب کر کے پھر یہ ارشاد فرمایا، أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، یعنی کیا اللہ تعالیٰ کی اس گواہی کے بعد بھی تم اس کے خلاف اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ کیونکہ مکے والے اللہ کو تو مانتے ہی تھے سارے کے سارے، اسی لیے نام بھی ان کے، کسی کا نام عبداللہ ہوتا، کسی کا عبدالرؤف ہوتا، کسی کا عبدالرحمن ہوتا، اس طرح کے نام بھی رہا کرتے تھے۔ اللہ کو تو مانتے تھے، سب مانتے تھے، جیسے آج کا مسلمان اللہ کو تو سب مانتا ہے، لیکن بعض لوگ ہم میں کے اللہ کے معاون اور مددگار اولیاء، انبیاء، اتقیاء، بزرگوں کو مانتے ہیں۔ تو یہی مکے والوں کا ایمان تھا، اللہ کو سب مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ 360 اور اللہ کے ساتھ 4 بڑے بڑے بزرگوں کے ناموں کے بت مکہ میں رکھے ہوئے تھے انہوں نے، جیسے ہمارے گھروں میں لٹکے رہتے ہیں پیر صاحب کی سواری، براق النبی، اور خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک گھر میں ہم نے دیکھا اس میں سارے خواجاؤں کی جماعت تھی، خواجہ شمس الدین التمش بھی تھے، خواجہ نظام الدین اولیاء بھی تھے، خواجہ بختیار کاکی، قطب الدین بختیار کاکی بھی تھے، اور حضرت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی، اور صابر کلیری بھی، ان سب کی فوٹو یوں لگا رکھی تھی ان میں، اور کوئی گنجا وہی تو میں نے ان سے پوچھا من کی اس ٹائم پہ رنگین کیمرے کہاں ہیں؟ چلو بلیک اینڈ وائٹ کی بھی وہ بن جاتی تھی پہلے، ہاتھوں سے نقاشی ہوتی تھی، لیکن یہ کلر اور ننگے سر، وہ گنجا سر، بال نہیں اور مونچھیں بڑھیا، داڑھی اچھی لمبی، اور ہرے پیلے جبے کبے سب پہنے، اور ایسے بنا رکھے ہیں لوگوں نے گھروں میں لٹکا رکھے ہیں کہ ان کے ساتھ بزرگوں کا نام لکھ دیا۔ تو اس لیے آدمی اس کی ناقدری بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ دل نہیں مانتا آدمی کا کہ بھائی کوئی بزرگ کی تصویر ہے تو کس کا دل مانے گا اسے پھاڑ کے پھینک دے؟ تو دل میں تو محبت ہے نا اللہ والوں کی، تو اس لیے اس محبت کی وجہ سے لوگ انہیں اللہ والے سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ اس ٹائم پہ نہ کیمرے تھے، نہ فوٹو تھے، اور نہ ان کی صحیح تصویر ہے، لیکن ویسے ہی بنا دی کہ خواجہ صاحب ایسے ہوں گے۔ جیسا اب شیعوں نے ایک رواج چلایا تھا ابھی 15-20 سال پہلے سے، پہلے تو یہودیوں نے کیا ہو، پھر جب دیکھا کہ وہ زیادہ مقبول ہو رہا وہ عمل، پھر شیعوں نے شروع کر دیا، سارے نبیوں کی، بڑے بڑے انبیاء کرام کے جو ماری کے ہوئے ہیں ان کی فلم بنائی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی، حضرت ایوب علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام، جتنے بھی قرآن پاک میں جن کا تذکرہ یا حدیث میں جن کا ذکر آتا ہے یا اسلام کی تاریخ میں جن انبیاء اولیاء کا ذکر آتا ہے ان کی فلمیں بنائی ہیں، بعض کی شکلیں بھی دکھائی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ بدر جتنے بھی غزوات ہوئے سب کی فلمیں بنائی ہیں شیعوں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گرچہ چہرہ نہیں دکھلایا لیکن آواز سنوائی ہے، وہ بھی حرام ہے، کیونکہ نبی کی آواز کو نقل کرنا وہ ہو ہی نہیں سکتا، نبی جیسی آواز کیسے ہو سکتی ہے کسی کی؟ تو یہ بھی گناہ ہے، لیکن ان لوگوں نے بنائی ہے۔ اب بن گئی، اب یہ چلتے 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 جب دین کی معلومات لوگوں میں نہیں رہے گی پھر لوگ انہی کو دین سمجھیں گے۔ قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی وہ دیکھ لو، قرآن کو چھوڑ کر بدر کا وہ دیکھ لو، صاحب جہاد تو اب ہو نہیں رہا، کم سے کم بدر کے جہاد کی فلم ہی دیکھ لو، اب اسی کو لوگ دین سمجھیں گے، جبکہ وہ دین نہیں ہے، بد دینی ہے۔
لیکن اسی طریقے سے لوگوں نے بزرگوں کی تصویریں بنا بنا کر اپنا کمائی کا ذریعہ بنایا. ہمارے یہاں پرانے میں تھا گل بھوشن پنجابی، وہ ایسی چیزیں بڑی چھپوا کے لاتا تھا، اور اس کی کتابوں کی دکان اس کے پوتے کی اب بھی ہے شاید. گناہ ہے پھر تو، بیچنا بھی گناہ، خریدنا بھی گناہ، رکھنا بھی گناہ، لٹکانا بھی گناہ، دیکھنا بھی گناہ ہے. دیکھنا بھی گناہ. لیکن اگر علم کی تحقیق کے اعتبار سے کوئی دیکھے، مثال کے طور پہ میں نے دیکھی یوسف علیہ السلام والی کلپ، میں نے بھی دیکھی ہے وہ. ایم بائی نے دکھائی، پوری اور ایم بائی کا تو ارادہ یہ تھا کہ مسجد میں دکھاؤں اسے، اور میرٹھ سے ان کا نواسا لے آیا تھا آج سے تقریباً 15-16 سال پہلی بات. اب مجھ سے ان نے کہا کہ جی آج مسجد میں وہ دکھائیں گے ہم لوگوں میں. کیا دکھائے گا؟ لوگ یوسف علیہ السلام کو حق من کی مسجد میں دکھائی جاؤں، ایسی من پہلے مجھے دکھاؤ اسے. اب ان کے گھر میں نے پھر دیکھی وہ ایم بائی گھر میں بیٹھ گئے. اب اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اتنی زبردست توہین کی گئی اس میں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایسے تڑپ رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے من کی نبی ایسا نہیں ہو سکتا. نبی تو اللہ سے مانگے گا، اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، وہ الگ بات ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تڑپے تھے، روئے تھے، بل بلائے تھے، لیکن ایسے نہیں بل بلائے کہ سینہ پیٹ کر. سینہ کو بھی تو ویسے حرام، اور یہ اس میں دکھا رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایسے رو رہے ہیں، ایسے بل بلا رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام بن گئی ہے تو اس مستقل اسلام کی اور انبیاء کرام کی توہین کے لیے بنائی گئی. من کہ ایسی چیزوں کا دیکھنا بھی گناہ. میں نے پھر منع کر دیا حاجی کو، نہ حاجی گھر مسجد میں دکھاؤں گا سب کو کہ نئی نئی چیزیں ہیں. تو من کی نہیں، پہلے مجھے میں نے چیک من کی نہ یہ نہ جائے، اس میں انبیاء کرام کی توہین. لوگ پھر یہ کہیں گے ان کو دیکھو یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اور یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، پھر اپنے بیٹے کے لیے کیسے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، واویلا کر رہے ہیں. ہم اگر اپنی اولاد کے انتقال پہ ایسے کر لیں تو پھر کیا برائی کی بات ہے جب نبی ایسا کر سکتے تھے. اور بہت سی چیزیں اس میں ایسی ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی اس میں توہین ہے زبردست، اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں. بہرحال یہ سب شیعوں کا اور یہودیوں کا ایک جال ہے مستقل کہ مسلمان دین سے ہٹ کر ان چیزوں کو دین سمجھ کر کرنے لگ جائیں. جب ان چیزوں کو دین سمجھ کر کریں گے تو پھر یہ بددینی ان کے اندر آنی ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا کہ اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، یعنی کیا اللہ تعالیٰ کی اس گواہی کے بعد بھی تم اس کے خلاف اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اپنے انجام کو تم سمجھو، میں تو ایسی گواہی نہیں دے سکتا. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا معبود ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی وحدانیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہو گیا ٹائم رہا ابھی؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، الحمد للہ.